گزشتہ دنوں طارق فتح صاحب کا ایک کالم ٹورانٹو سن میں شائع ہوا جس میں انہوں نے تجزیہ کیا کہ سعودی عرب کے محمد بن سلمان پروگریسو راہ پر دھیرے دھیرے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایران میں بیکورڈنس بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں جناب طارق فتح صاحب۔ میں آپ ہی کے اسی کالم کو سر یہاں پہ ریفرنس بناتے ہوئے آج ہم اسی مدعا پہ بات کریں گے، چونکہ محمد بن سلمان کا حدیث کے بارے میں کویشچننگ کرنا، ان کی ویلیڈیٹی کے بارے میں اپنے شک کا اظہار کرنا، آپ اس ساری صورتحال کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہی کسی آپ نے یا میں نے یا کوئی اور بندہ خاص طور پر پاکستان میں کہہ دیتا، اس کی اب تک گردن کاٹنے کی کم از کم کوشش تو شروع ہو جاتی۔ لیکن اصل میں یہ انڈیا پاکستان کے جو مسلمان ہیں ہوتے بڑے ڈرپوک ہیں، ان کو اپنی حیثیت کا نہیں پتہ ہے۔ یہ اپنی ساری زندگی اور جنریشن جو ہیں وہ اپنے آپ کو عرب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، سید ہے، کوئی نقوی ہے، پتہ نہیں کون ہے، اب جیسے آسمان سے اترے ویسے بنے بنائے، اور عرب نے جو کہہ دیا اس پہ کیا کہیں گے۔ تو اب جب باپ کہہ رہا ہو کہ یہ تمہاری حیثیت یہ ہے اور تمہارا دھرم یہ ہے، تو یہ کہاں سے آگے بولیں گے؟ باقی دنیا اسلام کے اندر اس قدر ٹینشن اتنی نہیں ہے۔ یہ تمام جو آپ کو ملتا ہے ریڈیکل تھاٹ، یہ پیدا ہی یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا ہے۔ یہ محمد علی جناح صاحب کا تحفہ ہے دنیا کو، بھٹو صاحب نے اور پھر جنرل ضیاء الحق نے۔ یہ جو عقل سے بالکل پیدل جو لوگ پیدا کیے ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں۔ تو اب وہ کیا بولیں گے آگے سے کہ انہوں نے بریلوی اور دیوبندی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے جوڑ کے مدرسے بنائے ہوئے ہیں، پورے ہندوستان پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر تو لاکھوں کی وہ کا اجتماع ہوتا ہے تبلیغی جماعت کا، جہاں جس کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ عقل اور دماغ باہر چھوڑ کے آئیے جوتوں کے ساتھ اور پھر اندر آئیے۔ تو ان کے سامنے جب سعودی عربیہ کا حرمین شریفین کا جو وہ ہے پروٹیکٹر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 250 سال بعد کس نے کیا کہا، اور یہ مسلم اور بخاری یہ سب لکھنے والے کی وہ ہے پریجڈس ہے، تو اٹ از اے مائنڈ باگلنگ تھنگ کہ سعودی عربیہ کا بادشاہ کہہ رہا ہے یہ، اب یہ کیا کہیں گے آگے سے؟ چپ ہے، سناٹا ہے پوری دنیا میں۔ خیر، ایران کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو کربلا سے لے کے آج تک وہی اسی شیعہ سنی کے چکر میں مبتلا ہیں، جو یمن میں جنگ ہو رہی ہے یا سیریا میں ہو رہی ہے، ہر جگہ مار پیٹ اسی بیسس پہ ہو رہی ہے۔ تو ان کو تو موقع ہی نہیں ملا ابھی یہ دیکھنے کا کہ یہ رولنگ کہ حدیثیں جتنی بھی ہیں دے آر ڈاؤٹ فل انلیس دے آر فرام اے سنگل سورس، جس کو کہتے ہیں کہ جس کی لائنیج آف ڈیلیورنس میں اسٹریٹ لائن ہو۔ اس کے علاوہ سب شبہ کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن کے اندر تو نہ کبھی سر ڈھانکنے کی بات ہوئی ہے، نہ کبھی نماز کیسے پڑھنی اس کی بات ہوئی ہے۔ یہ حج کے اندر کاؤنٹر کلاک وائز جو ہم جاتے ہیں، یہ کیوں جاتے ہیں؟ یہ سارا ابو سفیان کا اسلام جو میدوں کے تھرو آیا، اسی نے حدیثیں لکھی نا۔ یہ معاویہ کی اولادیں اور یہ اٹ واز ٹوٹلی جو خلافت تھی وہ پروفٹ محمد کے اور اس کے خاندان کے جو دشمن تھے انہوں نے اسٹیبلش کی اور انہوں نے اسلام بنا دیا، وہ اور بیکورڈ انٹری کی کہ پہلے قانون بنا دیا، اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے۔ اب یہ اتنی بڑی چوری ہے فار دی لاز آف اسلام، جس کو شریعہ کہتے ہیں، کہ آپ پہلے لا اسٹیبلش کرتے ہیں، پھر اس کی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اس کی آڈیٹر کو کیا دکھایا جائے گا۔ بالکل جیسے جعلی اکاؤنٹنگ ہوتی ویسے کر دیا۔ اس بادشاہ کے بیٹے کے آئی ایم موسٹ ڈیفینیٹلی کنونس دیٹ یہ وہ جنریشن ہے جن کی ماؤں نے امریکہ میں جا کے پڑھا ہے، جو ایک ایسے
گھرانے میں بڑے ہوئے جس کے اندر سمجھدار عورتیں رہتی تھیں. تو آبویسلی یہ جنریشن کے اندر کافی ایسے سعودی آئے جو سیدھے سوال پوچھنے پہ ان کو تعجب نہیں ہوتا ہے, یا ان کو اتنی اپنی سینس آف سیکیورٹی ہے یا آئیڈینٹی کی سیکیورٹی ہے کہ وہ یہ سوال کر سکتے ہیں. اور یہ پورا انٹرویو سعودی ٹی وی پہ چلا, عرب نیوز کے اندر چھپا, اور انہوں نے کہا 280 سال بعد کی میں بات کیسے یقین کروں. اگر کوئی لا ہے, اگر وہ کانٹرویننگ, اگر وہ بیکڈ اپ بائی قرآنک لا نہیں ہے تو وہ ہمارا لا نہیں ہے, کیونکہ سعودی عربیہ کا کانسٹیٹیوشن جو وہ کہتے ہیں دیٹ از بیسڈ آن دا قرآن. تو ہی آٹومیٹکلی ریجیکٹڈ اینڈ put doubt over the larger segment of Islamic Sharia law, جس کے اوپر آپ کے دیوبندی اور بریلوی فتوے اور پتہ نہیں ترکی کہاں سے کہاں بھاگ کے کس کس جگہ حملے کر کے چرچوں کو لوٹ کے اس کو مسجد بنانا, یہ سب کچھ ہوا. اور تو 600 سال تو ترکوں نے بربادی کی ہے پورے عرب ورلڈ پہ, اور ایک نشان نہیں اپنا چھوڑا. ایک کتاب بائی دا وے نہیں لکھی, فکشن کی یا نان فکشن کی. ایرانیوں نے اور عربوں نے تو پھر بھی بہت کنٹریبیوشن ہے لٹریچر کے اندر اور فلسفی میں. ابن رشد سے لے کے ابھی سینا کو دیکھیے, لیکن دس ہیز ناٹ یٹ ہٹ پاکستانیز اینڈ انڈین ناردرن انڈین مسلمس. سر دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک پرسیپشن ہمیشہ سے رہا کہ جو شیعہ اسلام ہے وہ پروگریسو ہے, اور شیعہ اسلام میں پہلے ہی بہت ساری جو احادیث ہیں ان کی کوئی قبولیت نہیں ہے, ان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی. جی 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 ٹھیک ہے, یہ جو معاملہ تھا اہل حدیث کا, آپ نے سنا ہوگا ایک فریز. اور پھر وہ سعودیوں, یہ جو نیا سعودی عرب ہے اس میں وہابیوں کی حکومت رہی. لیکن ابھی کچھ سالوں سے محمد بن سلمان جب سے تخت میں بیٹھے ہیں, اگرچہ ان کے ریکارڈ میں بہت بری باتیں بھی ہیں, جیسے ایک جرنلسٹ کا جو قتل ہے وہ ایک بڑا خطرناک اور خوفناک. ویسے وہ جرنلسٹ نہیں تھے, وہ بھی اس کو بھی چھوڑ ان کا بھی ایک اپنا ایجنڈا تھا, میں سمجھتا ہوں ان کا بھی جماعت اسلامی کا مسلم براہدرہڈ کا ایجنڈا تھا, ان کا اپنا ایجنڈا تھا. لیکن یہ بات تو سر طے ہے کہ جس طرح ان کو قتل کیا گیا, جس انداز کے ساتھ, وہ ڈکٹیٹوریل رجیم ہی کر سکتی ہے جس کو کوئی بھی سراہے گا نہیں. سر وہ ہماری تو پچھلے 1400 سال سے ڈکٹیٹوریل رجیم ہی رہی ہے نا. یورپ میں اور ترکی میں جو کلیش تھا 600-700 سال کا, اس کا یہ تھا کہ عیسائی بادشاہ کی ایک بیوی ہوتی تھی اور اس میں 2-3 بچے ہوتے تھے, تو ٹرانسفر آف پاور ایزی ہوتا تھا. جو اسلامک سائڈ کی خلافتیں تھیں اس میں کئی درجنوں بیویاں ہوتی تھیں, اور شروع سے ہر بیوی کا اپنے بیٹے کو خلیفہ یا سلطان بنانے کے اندر کنسپریسی چلتی رہتی تھی, اور دیٹ از وائی دے ویکنڈ اوور ٹائم. یہ سب گھر کی بنائی ہوئی ہیں کہ کیا ہوگا, کون کیسے ہوگا. پروفٹ محمد کی تو ڈیتھ پہ کمپرومائز ہو گیا ان کا پرنسپل کہ تم میں سے کوئی بھی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے سوائے اس کے کردار میں. تو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ نہیں, قریش جو ہیں وہ رولر ہیں اور انصار جو ہیں وہ رولرز کی خدمت کے لیے بنے. تو ہم نے وہ تو طے کر دیا کہ کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا ہے. ہمارا پورا سٹرکچر ہی بنا ہے آن کنگڈمز اینڈ کیلیفیٹس کلنگ ادر اپوننٹس. آپ کے ترک اور ایران کے بیچ میں یورپین پاورز ایران کو سپورٹ کرتی تھیں تاکہ ٹرکش کیلیفیٹ کے پچھواڑے میں پریشر رہے. شیعہ سنی صرف کی لڑائی نہیں تھی, بلکہ یہ تھا کہ یہ دو پاور جو ہیں, 3 جو میڈیول پاور تھے انڈیا کے اندر, جو مغل امپائر تھی یا ایران ہے یا ترکی ہے, یہ ایکویبلنٹ تھے. اور انڈیا کے بادشاہوں کا اتنا باہر سے تعلق نہیں تھا, وہ تو خود باہر سے آ کے یہاں بیٹھے تھے. لیکن ایران اور ترکی کے تو کلیشز رہے ہیں آؤٹ سائڈ آف شیعہ سنی. وہ تو ڈفرینٹ قوموں کے ہیں, تو اس لیے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی.
وہ تو پاور سٹرگل کا سارا Yes. کھیل رہا نا ہمیشہ. اس میں قتل عام ہوتا ہی ہے اس میں ہاں کوئی وہ تو پوری دنیا میں سب دیکھتے. اچھا سر میں نے ابھی یہ بات چھیڑی اور آپ نے بھی طارق فتح صاحب اپنے کالم میں لکھا کہ ایران بہت ہی بیکورڈ رستے پر چل رہا ہے جبکہ ایک پرسیپشن رہا کہ شیعہ اسلام ہمیشہ سے ایک پروگریسو اسلام ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اب وہ اتنے بیکورڈ رستے پہ چل رہے ہیں؟ کیسے ہوگا؟ نیشن اسٹیٹ اور جو نیشنل لا، ساورنٹی اور ڈیموکریسی ہے اس کے اندر آپ اسلامک قوانین ڈال کے قوم چلا ہی نہیں سکتے. آپ کی ایگریکلچر پالیسیز کیسے آئیں گی اس جگہ سے جہاں دریا ہی نہ ہو؟ آپ کیسے میونسپل پالیٹکس ڈالیں گے؟ آپ ڈسٹرکٹس کی ڈویژن کیسے کریں گے؟ پروونشل سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ تمام جو ہیں یہ آپ اگر اسلام میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو تو نہیں ملے گا نا. تو یہ کہنا کہ شیعہ پروگریسو ہوتے تھے یا ہیں، وہ اپنی ایپلیکیشن آف ڈیووشن ٹو دی فیملی آف پروفٹ محمد ہوا کہ ایک بنو امیہ نے پروفٹ محمد کے فیملی کے ممبر کو، امام حسین کا گلا کاٹ کے پھر اس گلے کو، سر کو، آپ بتائیے کہ دمشق میں ایک چرچ جس کو مسجد بنایا گیا وہ ٹھڈے مارے گئے. ایک ایسپیکٹ وہ ہے. دوسرا وہ ہے جو اس کی فیملی کو مسلمان جو امام حسین کو فالو کرنے تھے وہ والے تھے. اسی طرح آپ دیکھیے امام حسن کے موقع پہ بھی معاویہ کی فوجیں گھوم رہی ہیں اور ان کو بھی وڈرا کرنا پڑا اور وہاں سے پھر پوائزن کر کے ان کو مار دیا. اور ہم نے کیا سٹوری بنائی کہ بھائی ان کو تو زہر نظر آ رہا تھا لیکن وہ پی گئے. لیکن ہمارے بھی جھوٹوں میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم امیجنیشن سے کتنا کھیلتے ہیں. ہماری تو ہسٹری فکشن ہے کہ کسی امام حسن کو نظر آ رہا ہے اس میں زہر ہے، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نظر آ تو پینا ہے تو پی لو. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے پکڑ کے ابو سفیان جو پروفٹ محمد کے دشمنوں کو پہلی خلافت دے دی، ڈائنسٹی دے دی، امید، جنہوں نے پھر ہندوستان پہ اٹیک کیا، جنہوں نے کعبے کو ڈسٹروائے کیا. عبداللہ زبیر کی خلافت تھی، نہ سنی نہ شیعہ کوئی مانتا ہی نہیں ہے. 18 سال ہی واز دی خلیفہ ان مکہ. ہم میں سے یہ نہیں کو پوچھتا کہ مکہ مدینہ خالی کیسے ہو گئے. within a few years of the prophet the capital shifted to Damascus. مکہ میں کون ہے اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. آج تک آپ کسی سے پوچھئے کہ مکہ میں کون خلیفہ تھے، عبداللہ زبیر کو تو نہیں گنتا ہے کوئی، کیونکہ ترکوں نے جس طرح ہسٹری لکھوائی اس کے اندر عبداللہ زبیر کا ذکر نہیں. and he is the first child of Islam. جو جنہوں نے جنم لیا ایک اسلامک ماحول میں، باقی تو کانورٹس تھے نا جو پروفٹ محمد کی انویٹیشن پہ اسلام میں آئے. عبداللہ زبیر واز دی فرسٹ پرسن بورن انٹو. اینڈ جن لوگوں نے کعبے پہ بمبارڈمنٹ کر کے کعبہ توڑ دیا اس کے فالوور بیٹھے ہوئے انڈیا پاکستان. تو سر اس ساری صورتحال میں جب محمد بن سلمان اتنا بولڈ سٹیپ لیتے ہیں اور آپ نے کہا کہ چونکہ وہ عرب بادشاہ ہیں اس لیے کسی کی بر صغیر سے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے ہمت نہیں ہے کہ ان پر کویشچننگ کرے. اگر یہی بات طارق فتح کہیں تو فوری طور پر قتل کے فتوے صادر ہو جائیں گے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مسئلہ پہ مسلم امہ ریئیکٹ کرے گی؟ چونکہ محمد بن سلمان کے حوالے سے ہمارے خاص طور پر پاکستان کے جو کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اب جو ہے سعودی عرب جو ہے وہ اسلام کی راہیں چھوڑ رہا ہے. یہ جماعت اسلامی والے کھل کے نہیں کہتے مگر کہتے ہیں. تو یہ کانفلکٹ کیا بڑھے گا اور اس کی پرائس کس کو زیادہ پے کرنا پڑے گی، محمد بن سلمان کو یا ان کو؟ دیکھیے آپ دنیا میں کہیں جائیں گے آپ کو اس قسم کی جہالت صرف ملے گی بر صغیر ہند پاک کے مسلمان میں. آپ انڈونیشیا میں چلے جائیں
اتنا بڑا مسلم ملک ہے, پاپولیشن دیکھیے, اس کے پریزیڈنٹ کے پوتے کا نام نریندر ہے, کوئی چیختا چلاتا ہے, اس کے گرودا اس کی ایئر لائن ہے. وہاں انہوں نے اپنا ہندو ٹریڈیشن کو چھوڑا ہی نہیں. سارے ان کے جو ایئر لائن پہ ہے, ان کے نوٹ کے اوپر دیکھیے, کوئی وہاں نہیں فتوے لگاتا, کچھ نہیں کرتا. ہاں, یہ آپ سینٹرل ایشیا میں چلے جائیے, انہوں نے پورا ایک دور دیکھا کمیونزم کا, تو وہاں پہ بھی کوئی کچھ ہے ترکمنستان کے اندر گڑبڑ, لیکن باقی سب سیٹلڈ ایریاز ہے, کوئی ایسی ٹینشن بھی نہیں کرتا. وہاں تو مسجدوں کے ساتھ ہی بیئر ہالز بھی کھلے ہوتے تھے. اب پتہ نہیں آج کل کیا پوزیشن ہے, بٹ پیپل آر ریلیکسڈ. ایجپٹ کے اندر کون سا مسئلہ ہے؟ انہوں نے اخوان المسلمین کے پریزیڈنٹ الیکشن کے دور دیکھ کے چیخ پکار ہو گئی, لاکھوں لوگ سڑک پہ آ گئے کہ ہم کہاں مولویوں کے چکر میں پھنس گئے. نہ ٹونیشیا میں, نہ الجیریا میں, نہ بتائیے کانگو کے اندر, نہ کہیں. اب آپ کو ملے گا کہاں؟ موزمبیق میں یہ آئیسس لڑ رہا, اور ناردرن جہاں ایردوغان صاحب کی جہاں جہاں اثر ہے وہاں ایک نیا اسلام ایوالو ہو رہا ہے. ان کا مقصد ہے کہ کسی طرح اتا ترک کی جو برسی ہے 100 سینٹینری جو 2023 میں آئے گی, اس سے پہلے اس کا کوئی پریزنس نہ رہے, تاکہ اتا ترک کو, جس نے سب سے پہلے دیکھ لیا کہ اسلام اور سیاست ایک الگ دو چیزیں ہیں, نیشن سٹیٹ بن ہی نہیں سکتا اگر آپ کو زیادہ اسلام سیاست میں لانا ہے. اس نے سیپریٹ کر کے ٹرکی کو ایک یورپین پاور بنا دیا. لیکن اب جو لوگ لگے ہوئے ہیں کہ آپ کی دیکھیے پاکستان ڈے پریڈ کے اندر ایردوغان کے ایکٹر گھوم رہا ہے وہاں پہ, تو یہ صرف انڈیا پاکستان کے مسلمان ہیں, وہ بھی ناردرن سائڈ کے, جن کو اپنی آئیڈینٹی کا نہیں پتا. وہ دنیا کے واحد لوگ ہیں جو جس سرزمین پہ رہتے ہیں اس سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں, اور اپنے بچوں کے نام کبھی نہیں رکھیں گے وہ اس زمین سے تعلق. آپ کو کوئی افغان نہیں ملے گا جس کا نام پشتون گراؤنڈ سے نہ آپ ٹائپ کرنا ہو. بلوچوں کو دیکھ لیجئے, ٹرکس کو دیکھ لیجئے, ہر ایک کا اپنا وجود ہے. لیکن یہ جو بیلٹ ہے, یہ اردو, خاص طور پہ اردو سپیکنگ بیلٹ جو ہے, اس کو زیادہ فکر ہے کہ کہیں بنگلور میں کوئی مسلمان وہاں کی زبان نہ بول لے. گھر میں اردو پڑھا رہے ہیں, رہ رہے ہیں آپ کیرلا کے اندر, وہاں سے بچے بھیج کے مڈل ایسٹ میں جو واپس آ رہے ہیں, وہ اسلامی نظام, یعنی کشمیر سے زیادہ کیرلا کے اندر ٹینشن پھیل گئی ہے کہ اپنی آئیڈینٹی ختم کر کے امت کا ایک امت اسی کے لیے ضروری ہوتی ہے جس کا کچھ اور زمین سے تعلق نہ ہو. ورنہ آپ دیکھیے کہ ایک عرب دنیا میں ایک شخص ایسا نہیں تھا جس کو نام بدلنا پڑا مسلمان ہونے پہ. جس کا جو نام تھا وہی تھا نا. کوئی ریکارڈ میں ہے ہی نہیں کہ خالد بن ولید کا نام بدلا گیا ہو. وہ خود خالد تھے, انہوں نے کہا مسلمان ہو جاؤ, خالد کے خالد رہے. ہمارے یہاں مسلم ہونے پہ آپ کو اپنا نام بدلنا پڑتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا عرب اور عجمی میں کوئی فرق نہیں ہے, تو بھائی نام تو نام ہے, ایک شخص کی آئیڈینٹی ہے نا. جیسے آپ کا, میرا نام عربک نام ہے, اسلامی نام تو نہیں ہے بنیادی طور پر. ہاں, یہ عربک ہے. تو ہماری آئیڈینٹی کرائسس اس میں ہے کہ ہم پنجابی ہوتے ہوئے ہمیں یہی نہیں پتا کہ پنجابی کا نام ہوتا کیا ہے. یہ سکھزم یا اسلام سے پہلے لوگ تو رہتے تھے یہاں, رام کے بیٹے کا شہر ہے نا لاہور, تو نام کیا تھے ہمارے؟ ہم تو سورج نام رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں, اس کو شمس کہتے ہیں, جیسے سورج اور شمس میں فرق ہو. رائٹ. غریب آدمی کا نام چاند ہوتا ہے, پیسے والے مسلمان کا نام ہوتا ہے آفتاب یا مہتاب, کیا بھی ہے. جی, اندازہ لگائیے آپ کہ کتنی سینس آف انسیکیورٹی ہے ہمارے ایمان میں اور ہمارے وجود میں. ہم جس زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں اس سے نفرت کرتے ہیں. جدھر جائیے آپ, یہ بھی ٹورانٹو میں بھی پاکستانیوں کو یہی ہوتا, پتہ نہیں کہاں آ گئے بے شرم عورتیں منی اسکرٹ پہن کے گھوم رہی. ان کے ذہن میں اور کچھ آتا ہی نہیں ہے. اور باقی لوگ آپ دیکھیے سیٹلڈ ہو جاتے ہیں, جدھر کے ہوتے ہیں ویسے ہی.
they are comfortable with it. تو محمد بن سلمان نے جو یہ ایک بہت ہی بولڈ سٹیپ لیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے کچھ چینجز کر رہے ہیں. سر جدہ ایئرپورٹ پہ معاف کیجیے گا انٹرپٹ کر رہا ہوں, جو ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ, میں تو 10 سال وہاں رہا ہوں, بہت دوست میرے یہاں ہیں وہیں سے, وہ کہتے ہیں مسٹر فتح وی کوڈ ناٹ ریکگنائز دیٹ پلیس. کسٹم پہ عورت کھڑی ہوئی ہے, پولیس, امیگریشن آفیسرز, عورتیں کار چلا رہی ہیں, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. رائٹ. اور سر وہاں پہ رامائن پڑھائی جا رہی ہے, وہاں پہ مہابھارتا پڑھائی جا رہی ہے, یہ پہلے کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ نا. انہوں نے بھی تو دیکھا ہے کہ پروفٹ محمد کی ایک حدیث یہ بھی ہے نا کہ میں ہند سے ہوں, ہند مجھ نہیں, میں عرب ہوں, میں عرب نہیں ہے, میں ہند سے ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے, اور کہ ہند سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. جب نجد پہ کہا کہ نجد سے مجھے ہمیشہ گرم ہوائیں آتی ہیں, یعنی جس چیز کو ریجیکٹ کیا پروفٹ محمد نے وہ سینٹر آف اسلام بن گیا, اور جس سے اپنی محبت کا اظہار کیا وہاں اس کے آپ دیکھیے کس ٹائپ کے لوگ پیدا ہوئے. اورنگزیب سے لے کے آپ جس رولر کو دیکھیے, یونیورسٹیاں جلا دی اٹھا کے. اور ہمارے یہاں انڈیا میں اب بھی لوگ ہیں جو نلندہ یونیورسٹی کے جلائے جانے پہ بڑے پرومیننٹ شخصیت انٹلیکچوئل, انہوں نے اس خلجی صاحب کی ایڈمنسٹریشن کی تعریف کی کہ ان کی ٹریڈ پالیسیز بڑی اچھی تھی. ارے بھائی لاکھوں کتابیں جلا دی ایک آدمی نے, تو کہہ رہے ٹریڈ اچھی کرتا. تو وی آر انسیکیور. آپ لینگویجز دیکھ لیجیے, اچھی خاصی کھڑی بولی یا بھوجپوری یا ہندی جو ہمالیہ کی وہ فٹ ہلز میں بولی جاتی تھی, اس کو بدل کے ترکوں نے آ کے اردو اتنا ڈالا اس کے اندر, یہ ٹرکش ورڈز, کہ وہ زبان اردو ہو گئی. تو اب ہم لیکچر دیتے ہیں انڈینز کو, ہندوؤں کو, کہ زبان تو میاں ہماری اچھی ہے, بڑی ایک دم سا ہے, اور بس وہ شعر شاعری کرتے رہتے ہیں, نانسنس, اور گفتگو آگے بڑھتی رہتی ہے چاہے کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے. ویسے ہی انفیریورٹی کمپلیکس بٹھا دیا کہ شعر جب تک نہ آپ بولیں آپ پڑھا لکھا نہیں سمجھتا. اگر کوئی ہربیار مری ہے یا سیاب کھٹک ہے, وہ تو آپ ان کو کہیں گے نا یہ تو بیکار لوگ ہیں یار, فالتو ہیں. جو اردو والے آئے تھے, وہ چچا عثمان جو ہمارے آئے تھے نا لکھنؤ سے گدا گاڑی میں بیٹھ کے, وہ ہیں اصل انٹلیکچوئل. کیوں؟ وہ ہر تیسری بات میں ایک شعر کر دیتے. سو وی آر فیک, weak in our identity and insecure as to who we are. تو ہم کیسے محمد بن سلمان کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہم تو خود گلٹ میں ہیں. ہمیں جو پیسہ دیتا ہے ہم اس کے پیچھے ہوتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چائنا میں کمیونزم کی 100ویں برسی پہ پاکستان کے کٹر مسلمان لڈی ڈال رہے ہیں, بھنگڑا ڈال رہے ہیں, آج 100 سال ہو گئے. کیوں؟ وہ پیسے دے رہا. تو ایسا تو نہ بن جائے, طوائف تو نہیں بن جائے نا آپ کے, جو پیسہ دے گا اس کے ساتھ ہے. آزادی کے 1-2 سال بعد امریکہ نے آپ کو خرید لیا. کوریا کے وار میں وہ جو جوٹ بیگ جاتے تھے, پوری F-86 کی اسکواڈرن آپ کو کورین وار ختم ہونے کے بعد مفت میں دے کے چلے گئے. آپ ان کے سجدے میں. سیٹو, سینٹو, یہ دونوں پیکٹس جو نیٹو کی طرح تھے اس کے سینٹرل ممبر تھے پاکستان. سعودی عرب کے شاہ سلمان کے کہنے کے باوجود مسلمانوں میں اسلام کا کوئی ماڈرن امپیکٹ نہیں سامنے آئے گا, لیکن سعودی عرب اگر آگے بڑھ کے کتابیں لکھے, ماڈرن انٹرپریٹیشن کرے, تو اس سے تو فرق پڑ سکتا ہے. پڑھے گا کون؟ پاکستان میں 500 کتابیں بک جائیں تو اسے کہتے ہیں بیسٹ سیلر. کیا ہے ہماری پاپولیشن؟ جی 220 ملین, یعنی 2 کروڑ ہوئے نا. نہیں, اپنا 22 کروڑ لوگ مل کے 500 کتابیں خرید لیں تو وہ بیسٹ سیلر ہو جاتی ہے. جب تک پنجابیوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ مہاراجا رنجیت سنگھ سے ان کا تعلق ہے, ان کا تعلق بھلے شاہ سے ہے, ان کا تعلق محمد علی جناح سے کیسے ہو گیا. کبھی اندازہ سوچے کہ کسی بھی پاکستانی کا محمد علی جناح سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں. وہ الیکٹ بمبئی سے ہوا, پرائم منسٹر آپ کا الیکٹ ہوا ہریانہ سے,
آپ نے ان کو لیڈر بنا دیا. وہ کبھی جیتے ہی نہیں الیکشن پاکستان میں. محمد علی جناح نیور رین اور ون فار اے سنگل سیٹ in what is Pakistan, nor لیاقت علی خان, nor چودھری خلیق الزماں. سب اوپر سے آئے ہاتھ میں لوٹا منہ میں پان لے کے اور اردو نافذ کر دی لاہور, کراچی اور ڈھاکہ پہ. Now you have a totally deranged population جس کو نہ پنجابی آتی نہ ٹھیک اردو آتی. تو ہم کیونکہ ہمارا فنڈامنٹل پاپولیشن اتنا زیادہ ہے اور وہ سب کے سب اگر سپلنٹر ہوا پاکستان تو آپ دیکھیں گے اٹ ول بی اے فنٹاسٹک پلیس. کیونکہ کسی کو اپنی ماں پہ شرمندگی تو نہیں ہوگی نا. جو سندھی ہے وہ بول رہا ہے سندھی, اس لٹریچر میں ہے. جو پشتون ہے اس کو پتا ہے کہ اٹک کے اس طرف سارا پشتون زمین ہے. بلوچ کا اپنا لٹریچر ہے. پنجابیوں کو سمجھ میں آئے گا کہ اقبال از ناٹ یور نیشنل پوئٹ, بلے شاہ از یور نیشنل پوئٹ. اب اقبال مجھے بتائیے جس ملک کا نیشنل پوئٹ ہو, جس نے لکھی ہیں دعائیں ہندوستان کے لیے سارے جہاں سے اچھا, وہ بھی بیوقوف گا رہے ہیں, یہ بھی گا رہے ہیں, اور وہ شخص دونوں کو بیوقوف بنا کے سر کا ٹائٹل انگریز سے بھی لے گیا. اور وہ ایران میں بھی بہت چاہے جاتے ہیں, اقبال لاہوری کے نام سے. ہاں, اقبال لاہوری کہتے ہیں. ان کو ایرانیوں کو پتا ہے کہ کتنے سے بندہ ہاں, چونکہ عہدہ ہے. ہاں, ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں آسمانی طاقت. ایک دم علامہ اقبال ایسا سوچ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کون سی سوچ ہے اس کی؟ اس نے شکوہ اور ٹڑنگ کر کے 10 دن بعد جواب شکوہ نہیں کیا. کبھی وہ کیا کہ اسی ردم میں جس میں وہ کہہ رہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, اسی میں کہہ رہا ہے چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, ہم مسلم ہیں, ہم سارا جہاں ہمارا. وہ the same person is giving two contradictory thought and he is the philosopher of Pakistan. تو اتنا گھٹ بیٹھ گیا قسم کا فلاسفر دنیا میں نہیں ہے. جو مرا جا رہا ہے کہ ٹیگور کو کیوں مل گیا نوبیل پرائز, مجھے کیوں نہیں ملا. جب اس ٹیگور کو ایران کے بادشاہ نے بلایا, یہ کڑ کڑ کے مر گیا. برنول اس کو ڈلیوری آئی گھر پہ کہ منہ پہ لگا, کڑ کڑ کے مر گیا کہ مجھے کیوں نہیں ایران کے بادشاہ نے بلایا. ٹیگور کی کیا حیثیت ہے کالا ہندو بنگالی کہ اس کو ایوارڈ ملا. We are a nation of people who have not just an identity crisis but an inferiority complex. تو سر آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پاپولیشن میں بر صغیر کے مسلمان یعنی بھارت, پاکستان, بنگلہ دیش کے کافی زیادہ ہیں اپنے نمبرز میں, اس وجہ سے محمد بن سلمان کا جو ایک اسلام کا نیا پرسیپشن وہ دینا چاہ رہے ہیں حقائق پر مبنی, وہ کام نہیں کرے گا. لیکن جو عرب مسلمز ہیں, ٹھیک ہے نمبر ان کے کو بہت زیادہ نہیں ہے, نہیں جتنے بھی ان کو سمجھ میں آ گئی بات سر, ان کو سمجھ آ گئی. یہ ان کی جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا بے شرم عرب. کیوں؟ عورتیں اسکرٹ پہنتی, بے غیرت ہیں, پتہ نہیں کیا کیا گالیاں عربوں کو دیتے تھے. ہمیں یاد ہے لبنان پیپل تھاٹ دیٹ یہ ساری جو ہیں یہ پٹری سے اتری ہوئی عورتیں ہیں, ان کو گوروں کے لیے بڑھایا جا رہا ہے. اور نیک پروین جتنی عورتیں وہ ہمارے پاکستان میں رہتی ہیں. اینڈ وی آر کنٹینیوسلی, آپ یہ جو حجابی بریگیڈ دیکھ رہے ہیں پورے ویسٹ کے اندر, موسٹ آف دیم آر پاکستانی یا صومالی. جن پہ عرب تھوکتا ہے وہ ہمیشہ اس تھوک کو کیچ کرتے ہیں سلپس میں اور منہ پہ لگا لیتے ہیں اور پھر ایک حجاب ڈال لیتے ہیں. نہ حجاب پاکستان کا نہ صومالیہ کا, سب سے زیادہ پہننے والے یہی لوگ. آپ کوئی لاجک رکھ دیجئے, پوچھ لیجئے کہاں لکھا ہے سر ڈھانپنے کو, they will not find it, بٹ اس میں ان کی آئیڈینٹی ہے. اچھا سر, یہ جو ہماری میجورٹی ہے صومالیہ کے یا افریقہ کے مسلمان, سوڈان بھی آپ دیکھ لیجئے پوری کی پوری پٹی, یہاں ہمارا پورے کا پورا انڈو پاک اور بنگلہ دیش. ایک چیز ذہن میں رکھیے, نہ صومالی کو انفیریورٹی کمپلیکس ہے اپنے صومالی ہونے پہ, نہ سوڈانی کو ہے, نہ ایتھیوپین کو ہے. یہ صرف بر صغیر ہندوستان کا مسلمان ہے جو شرمندہ ہے اپنے آپ سے, جس کی آئیڈینٹی نہیں ہے. آپ جہاں جائیں گے اس کی پکی آئیڈینٹی. الجیرین کو پتہ ہے پولیساریو فرنٹ جو ویسٹرن سہارا ہے جس پہ
1970 سے موروکو نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ جو ابھی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں, they are all Muslims, they are being occupied by Morocco. کسی کرد کو یہ مسئلہ نہیں ہے. احوازی جو عرب ہیں ایران میں, they know who they are. اور آپ کو نہیں پتا ہو تو ٹوپی بتا دیتی ہے آپ کی کہ سفید ٹوپی والا فارسی ہے اور کالی ٹوپی والا عرب سید ہے اور نیلی ٹوپی والا ترکمن ہے. ٹوپیوں سے آپ نے ایران میں ناپا ہوا ہے لوگوں کو, کس کی اوقات کیا ہے. تو اس ساری صورتحال میں سر مطلب جو بر صغیر کا مسلمان ہے اس کو آئیڈینٹی کرائسس ہے. بس افریقہ کے مسلمان کو ٹھیک ہے آئیڈینٹی کرائسس تو نہیں ہے, لیکن وہ بھی عربوں کے پیچھے بھاگ تو رہا ہے نا. بھائی نام جو رکھے گا اپنے آپ کو کسی اور سے, جو اپنی زمین سے لائل نہیں ہوگا, جس کے لٹریچر کے اندر اپنی دریا کا نام نہیں ہے, اپنی کوئی بات اٹھنے بیٹھنے کی نہیں ہے, وہ کیسے ہو سکتا. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں مسلمان گائے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں. ایک تو حدیث ہے, ایک پروفٹ نے کہا کہ یہ آپ کے لیے بیماری کا ذریعہ ہے, گائے بنائی گئی ہے دودھ پینے کے لیے. لیکن یہ حدیث اب قابل قبول ہوگی؟ نہیں, میری بات تو سنیے نا. جی. اچھا, ہمارے جو پاکستان میں مسلم میجورٹی ایریا میں تھا, وہاں پہ بھی لاہور میں ہم نے گائے کا گوشت نہیں دیکھا. اچھا, نہ آپ کا افغانستان میں کوئی کھاتا ہے, نہ ایران میں کوئی. ہماری اسٹیپل ڈائٹ بنی ہوئی ہے گوٹ اور لیم کی. ہاں, بس وہ اپر کلاس کا, وہ اسٹیک ہاؤس والا آنٹی اور انکل جو ہیں وہ الگ کیٹیگری ہے. لیکن سر آپ کو اور مجھے اپنا بچپن یاد ہے, اس وقت گائے کے گوشت کے بارے میں یہ بھی پرسیپشن تھا کہ یہ غریب غربا کھاتے ہیں. ہاں, غریب غربا اور بڑے کا گوشت ہے. اور یہ کھاتے وہی تھے جو اردو سپیکنگ آئے تھے انڈیا سے. تو گائے کو ذبح کرنے کا رواج جو ہے وہ ہندو کو دکھ دینے کے لیے کیا گیا ہے. ہم پہ کوئی کمپلشن نہیں ہے, ہم گائے نہ کریں, ذبح نہ کریں, صحت ہماری ٹھیک ہے. ہمارے پیغمبر نے کہہ دیا کہ یہ دودھ پینے کے لیے اللہ نے جانور بنایا. صرف ناردرن انڈیا میں جہاں ہندو میجورٹی, وہاں مسلمان کیا کہتا ہے, ہماری مرضی, گائے تو ہم کھائیں گے. میں نے کلکتہ میں دیکھا, وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے دفتر کے بالکل سامنے ایک کسائی کی دکان بنی ہوئی, وہاں گائے آنکھ مار رہی. وہ مسلمانوں کا محلہ ہے. وہ بتایا کہ آنکھ مار رہی کہ ادھر مل جائے گا تو کہاں دیکھو. وی آر ڈوئنگ تھنگز موسٹلی ٹو ہرٹ ادر پیپل. ہم نمازوں میں, جمعے کی نمازوں میں ہندوؤں کو گالیاں دیتے ہیں. لوگوں کو تو پتہ نہیں نا, ان کو جھوٹ بول دیتے کہتے کامل کافرین آپ نہیں ہیں. ورنہ ہر جمعے میں کہہ رہے ہیں یا اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب کرے قوم الکافرین پہ. تو جمعے کی دعا ہے. باقی حرم شریف کے اندر جو ہے وہ تو اب جانے دیں. تو وی آر فنڈامنٹلی انسیکیور اینڈ ٹو سم ڈگری کوائٹ ڈس آنیسٹ into who we are, why we are Muslims, why is it that we are living here and we are not Zoroastrians for example, جو یا ہندو نہیں ہیں, یا ہم کیوں سکھ نہیں ہیں. یہ سوچ میں تو ہونا چاہیے نا بھائی. جب آپ ذہن میں طے کر لیں کہ آپ کے علاوہ ہر جو بھی مذہب ماننے والا ہوگا وہ گناہ گار ہے, اس پہ لعنت ہے, جو غزوہ ہند کی پوری فلسفی ہے. تو آپ اس پٹری پہ چڑھ کے محمد بن سلمان کیا کر لے گا, وہ تو پھر بھی آگے پیچھے اس کے دوست یا جو بھی ہیں, امریکہ سے اس نے الائز کر لی, اس نے اسرائیل سے, یو اے ای نے اپنے تعلقات, سوڈان نے, بحرین نے, کس نے کر لیے. آپ اکیلے رہ گئے وہاں باہر. تو کون بھائی, میں خامخواہ. یہی بات ہے نا, مور لویل دین دا کنگ. نہ جی فلسطینی گھاس نہیں ڈالتا ہے آپ کو. سر ویسٹرن ورلڈ میں جو اسلام کی صورتحال ہے, آپ فرانس سے لے کے امریکہ تک دیکھ لیں, آپ کے اور میرے سامنے ہر طرح کا کارڈ پلے ہوتا ہے. وکٹم وڈ کارڈ بھی ہے, کچھ پروگریسو لوگ بھی ہیں, وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں. پیچھے ریکارڈ رہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ جو ایکسٹریمسٹ گروہوں کو سپورٹ کیا ہے. کیا کوئی امکان نظر آتا ہے کہ یہاں سے, چونکہ ویسٹرن ورلڈ سے جو اسلام کی آواز اٹھے گی, چاہے وہ پاپولیشن میں کم ہے مسلم جہاں, لیکن اس کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے. کیا کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ سعودی عرب ویسٹرن ورلڈ میں اسلام کی اب کوئی ماڈرن شکل لائے گا؟
نہیں، وہ اپنی زمین کو صاف کر کے ان کا کوئی سعودی عربیہ کے اندر جو پروگریسو یا اس ٹائپ کی سوچ ہے وہ کانکر کرنے کی نہیں ہے. وہ ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہو جائے گا کہ یہ ہم نے سب کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ہم سب کو سدھارتے رہیں. آپ کا ہے، آپ اپنا سالو کریے. آپ کس نے کہا ہے کہ جہاز کو لانچ کرتے ہوئے بکرا کاٹ دیں تو پاک ہو جاتا ہے، جہاز نہ کاٹیں تو وہ ڈوب جاتا ہے؟ یہ مطلب جہاز بنانے والوں کی ہونی چاہیے نا. ہمارے یہاں تو ہر پانی کی کشتی جہاز بنتی، اس کے آگے ایک بکرا ضائع کر دیتے ہیں ہم. سیکریفائس، اٹ از اینیمل سیکریفائس دیٹ از پروہیبٹڈ ان اسلام وچ وی پریکٹس. لوگ تنگ آ گئے ہیں ہماری بے وقوفیوں کو برداشت کر کر. جو تنگ آتے ہیں ان پہ الزام لگتا ہے کہ رائٹ ونگ ریسسٹ ہیں. جو زیادہ جن کو میں جن کو ملینئر مارکسسٹ کہتا ہوں، جن کا لیفٹ اپنے آپ کو لیفٹ کہتے ہیں، ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے. انہوں نے غربت دیکھی نہیں ہے. کوئی ایک ایسا آدمی نہیں مجھے ملا جو کہ میں 3-4 دن سے میں نے زندگی کے پورے حصے میں کھانا نہ کھایا بیکاز آئی ڈidn't have the resources. ہمارے تو سارے کامریڈ ایسے ہی ہوتے تھے بیچارے غریب، ادھر ادھر دوستوں کے پیسوں سے، بیکاز وی ور انوالوڈ ان دی اسٹرگل. یہ پیسے والا لیفٹسٹ جو ہے، اس سے بری چیز دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی. کیونکہ یہ ڈیزائنر سوشلزم کر رہا، یہ گریٹا والی کہ میں جہاز پہ نہیں جاؤں گی، میں $1 ملین کشتی میں جاؤں گی، بتائیے. اور ایسے لوگ مرے جا رہے ہیں گریٹا پہ، یا آپ کی ملالہ ہے. یہ ایک نیا ٹائپ کا فیشنیبل فیشن، ہاں ڈیزائنر وہ ہو گیا ہے، کول ایٹیچیوڈ بننا ہے، کول. ہاں جس کو ووک کہتے ہیں. جی یہ کیا جانتا ہے چاچا اتنے لمبے بال ہو گئے، بال تو کٹائے نہیں، اس کو کیا پتا. اس ٹائپ کا ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے کہ دے ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اینی تھنگ ان ہسٹری. آپ کسی ایسے بچے کو پوچھیے، بولے یہ ڈو یو نو ہو از نیتا جی، دے وونٹ نو. دے ول نو سبھاش چندر بوس کون تھا. آپ ان سے پوچھیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کس کی لڑائی کس سے ہوئی تھی، دے ڈونٹ نو. وہ لیفٹسٹ ہیں، ان کو 30 ملین رشین ڈیتھس کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ڈی ڈے جو ہوا تھا نا وہ تھی سیکنڈ ورلڈ وار، اور وہ ہیں لیفٹسٹ. نہ ان کو پتا ہے ایگریکلچر کس طرح ہوتا ہے، لینڈ لیس پیزنٹ کیسے رہتا ہے. کیا نام تھا بچی کا، آسیہ بی بی. ہاں دیکھیں وہ کوئی زندگی رہے تو بتائے نا مجھے، کو بتائے تو صحیح کہ اس کی طرح کی ایک زندگی کاٹنے والی لڑکی کھڑی ہوئی کوئی رائٹس کے لیے. نو، وہ ڈیزائنر رائٹس چاہیے اسے کہ حجاب از وومنز رائٹ ٹو ڈیسائڈ واٹ شی ہیز ٹو ویئر. ارے بھائی ہے تو لڑ لینا امام خمینی سے، ہم سے کیوں لڑ رہی ہو؟ وہاں ہے نا آرڈر کہ کیا پہنو گی اور کیا نہیں پہنو گی. ہم نے تھوڑی کہا پہننا پہنو، لیکن یہ بیوقوف تو نہیں بناؤ گوروں کو کہ دس از مائی ریلیجن اینڈ اٹ از مائی رائٹ. ارے رائٹ وائٹ نہیں ہے، یہ مسلم برادرہڈ جماعت اسلامی کا سیاسی جھنڈا ہے جو تم سر پہ ڈال کے تمہیں کسی نے کنونس کر دیا تم چاہتی ہو. تو سر بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سعودی عرب اب یہ سوچتا نظر آ رہا ہے کہ بھئی ہم تو اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے، ہم نے دنیا کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. لیکن سعودی عرب کی وجہ سے ماضی میں دنیا میں کافی بگاڑ پیدا ہوا ہے. یس ہوا، شاہ ولی اللہ سے لے کے عبد الوہاب سے لے کے ابن کثیر سے لے کے، یہ تو بڑا لمبا پروسیس ہے. اس کو تو 200 اتنی سال ذمہ داری تو سعودی عرب پہ بنے گی کہ وہ جو بگاڑ پیدا کیا کم از کم اس کے سدھار کے لیے ویسٹرن ورلڈ میں، سر میں اس پہ زور دے رہا ہوں، ویسٹرن ورلڈ میں وہ اسلام کا ایک کوئی نیا ماڈل، اور وہ جو چیزیں رد کر رہے ہیں محمد بن سلمان، وہ اور یہاں پہ رد کریں. پہلے یہاں پہ سارے مدارس کو وہ پیسے دیتے تھے، اب ان کو کوئی ایسا سلسلہ تو بنانا چاہیے کہ ترکی دے گا. ہے جی، ترکی دے گا. نہیں، اب وہ ترکی تو خیر مدارس کے لیے یا ایکسٹریمزم کے لیے کے بڑھوتے کے لیے دے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ وہ جو واپسی کا سفر ہے اس کے لیے تو سعودی عرب کو یا گلف سٹیٹس کو ساتھ دینا چاہیے، ویسٹرن حکومتوں کو بتانا چاہیے کہ بھئی یہ اسلام نہیں ہے، ہم نے اسلام کو ری ڈسکور کر لیا ہے. دیکھیں اس میں پیسہ جو آتا تھا
وہ گورنمنٹ سے زیادہ پرائیویٹ سعودی فنڈر سے آتا تھا، اور وہ جو اسلامک بینک ہے وہاں سے آتا تھا. اینڈ وہ ان کی سوچ تھی جس کو محمد بن سلمان نے آپ کو یاد ہوگا 500-600 شہزادوں کو جیل میں بند، ہوٹلوں میں بند کر دیا تھا، اور ایک ایک کر کے آؤ، بیعت کرو اور شرافت سے زندگی، ورنہ آؤٹ، ساری تمہاری ختم. تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کسی دن وہ پیچھے سے مارا بھی جا سکتا. اتنی ہائیلی سیولائز پلیس تو نہیں ہے نا کہ فرانس میں جیسے ابھی الیکشن ہوئے ہیں تو بحث ہو، یہ ہو وہ. وہاں تو پاکستان جیسے ہے کہ باجوہ کو پکڑ کے کونے میں لے جائیں، مار دیں، ٹھس کر دیں، فلانے اقبال تور کو مار دیں. لوگوں کو کہہ کے مارا جاتا ہے، اسیسینیٹ کیا جاتا ہے. انڈیا میں جا کے مسلمان ٹیررزم کتنا کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے رگ رگ میں آئی ہوئی ہیں کہ اس نیشن سٹیٹ ڈیموکریٹک گورننس اور سیکولرزم کے بغیر، ہاں ان سب کے بغیر نیشن سٹیٹ نہیں بن سکتا. بارڈرز کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، جو ایک اسٹریٹ لائن ہوتی ہے، وہ کسٹمز اتھارٹی ہوتی ہے، وہ بارڈر کنٹرول ہوتے ہیں. کیا خلفائے راشدین کے زمانے میں بارڈر کنٹرول تھے کیا؟ یہ جو عمران خان مدینے کی وہ ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو وہ تو آپ کمیونزم کی بات کر رہے ہیں، پہلے مدینے کی ریاست کی ایک ہی بات. سمجھتے ہیں، وہ سب کو ایک ہی سمجھتے ہیں، جہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہے اسی کو سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چائنا از لائک این اسلامک پاور. اس سے پہلے وہ کہتے تھے اسکینڈینیوین کنٹریز بڑے مثالی ہیں. ہاں، کہ انہوں نے حضرت عمر کو اڈاپٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ عمر's لا جو ہے وہ سویڈن نے اڈاپٹ. ہاں، وہ پہلے یہ کہتے تھے، پھر ریاست مدینہ پہ آ گئے. اب آپ کو یاد ہے کہ آپ بھی اور ہم بھی پرانے لیفٹسٹ تھے سر. ہم تو آج بھی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، لیکن لیفٹسٹوں کو تو کافر کہتے تھے، کہ وہ کہتے تھے یہ سرخے ہیں، یہ دہریے ہیں. اور اب انہی سرخوں اور دہریوں کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب سے عظیم ہے. تو یہ کیا کھیل نیا شروع ہو گیا؟ سر آپ پہلے یہ کہیں کہ جب آپ عمران خان کو الیکٹ ہی کر لیتے ہیں، جس شخص کا نام امد ڈم ہو، یعنی اس کی بتیاں ڈم ہوئی ہوئی ہیں، وہ بالکل زیرو انٹلیکٹ کا آدمی، 3 شادیوں کرنے کے بعد اس کو ملے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی کوئی عورت جو اب تک کیسپر دا گوسٹ بنی ہوئی ہے، وہ شکل نہیں دکھاتی اپنی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کون. تو لیکن چین میں تو اس طرح کا حلیہ نہیں چلتا جس کو بڑا آئیڈیلائز کرتے. انہوں نے وہی کیا نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا، میری بیوی تو پردے کے پیچھے جنوں کے ساتھ بات کر رہی ہے. ویسے بائی دا وے اگر وہ جن ہیں اور یہ پردے میں ہیں تو ان کو پردے کے پیچھے کیوں ہونا پڑتا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھنا. دونوں تم لوگ یو آر ایز اسکیری ایز ایچ ادر. جن سے کوئی جن ان کو دیکھ کے ڈر جاتا ہوگا. یہ کیا چیز آ گئی. اب آپ بتائیے کہ وہ بیوی جن کے بچے ہیں، سب کچھ ہیں، وہ بیٹھی ہیں پوری دنیا اسلام کو لیڈ کرنے. اس سے اچھا رحمہ تھی، وہ اس سے پہلے وہ تھی. ارے بھائی تو اپنا کام کرتا، تجھے گارنٹی تھی لائف ٹائم تک کوئی نہ کوئی بالی ووڈ کی ایکٹریس بھی تیرے ساتھ رہتی تھی. دنیا بھر میں بچے پھیلائے ہوئے ہیں، تم ہماری زندگی پہ کیوں آ کے بیٹھ گیا بھائی؟ وہاں پر کافی مسلمان ہیں جو ساری بدتمیزیاں وہ کرتے ہیں جو اسلاموفوبیا جس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو کیوں وہاں سے آ گیا بھائی؟ جا اپنا کہیں ڈھونڈ، کوئی تیرے زمانے کی بالی ووڈ کی سٹار ہوگی، اس کے ساتھ بیٹھو. انڈیا میں بڑا اس کو وہ تھا کہ میں ہینڈسم ہوں اور پورا انڈیا مجھ پہ مرتا ہے. بتائیے. آخر میں سر یہ بتائیے کہ محمد بن سلمان کا جو سعودی عرب چینج ہو رہا ہے، یس، آپ کو کس حد تک چینج ہوتا آگے نظر آتا ہے، اور یہ کس طرح ایک ماڈل بن سکتا ہے اسلامی دنیا کے لیے؟ یہ اشارہ آپ کو اس دن ملے گا جب یمن کی خانہ جنگی ختم ہوگی، اور جب دیکھیے وہاں کیا ہو رہا ہے کہ ایران ہوتھیوں کو بیک کر رہا ہے، اور کوئی 1-2 لاکھ لوگ مر چکے ہیں، وہ کربلا کی لڑائی لڑ رہے ہیں. سعودی عربیہ اگر اپنے آپ کو وہاں سے وڈرا کرتا ہے اس جنگ سے، اور کہتا ہے یہ آپ کی جنگ ہے، آپ سیٹل کریں آرام سے، جیسے یو اے ای بھی نکل گیا، آپ کو پہلا اشارہ ملے گا کہ اب عقل آ رہی ہے سعودی رولنگ کلاس کو کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے ایز اے پیپل. یہ ہر آدمی کا سفید توپ اور عورت کا کالا لباس
سے ہٹ کے کو 2-4 اور رنگ بھی استعمال کر لیجئے، اس دن آپ کو اشارہ ہوگا کہ ان کو ہوش آ گئی کہ وہ جو حجاز میں شریفوں کی حکومت تھی، جو بعد میں جارڈن کے کنگ ونگ اب آج کل بنے ہوئے ہیں، ان کے زمانے کا مکہ مدینہ واز کمپلیٹلی ڈفرنٹ دین واٹ ہیپنڈ آفٹر عبد الوہاب اینڈ ہز پیپل فرام نجد انویڈڈ حجاز. ایک بہت بڑی بات جو کبھی ذکر میں نہیں آتی وہ یہ کہ حجاز بھی ایک ملک ہے جس پہ نجد کا قبضہ ہے. یہ آپ کسی کو اٹھا کے پوچھئے. جسٹ بیکاز دے بوتھ اسپیک عربک ڈزنٹ مین کہ کل کو ایجپٹ جو ہے لیبیا پہ قبضہ کرتے بولے ہم تو عربی بولتے ہیں بھائی. تو دیر آر انڈیکیشنز دیٹ ول ٹیل یو. پریڈکشن کرنا is a very risky task. But if they do something to end the war in Yemen, it will be a great contribution. کئی بچے بھوکے مر رہے ہیں. یہ کیسے ہیں آپ کے پاکستانی جن کو فلسطین یاد آتا رہتا ہے لیکن کبھی یمن کی بات نہیں کریں گے آپ، کبھی ان کے منہ سے ورڈ نہیں نکلے گا، یا سیرینز کی. تو یہ خانہ جنگیاں اگر کم ہوتی ہیں اور فائنینسنگ آف ٹربل نہیں ہوتا ہے، اور امریکہ میں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ڈھونڈنے کے لیے ہماری زندگی تباہ کی، وہاں پہ بھی تھوڑی عقل آئے، جو مجھے لگتا ہے بائیڈن میں ہے تھوڑی بہت، تو وی ول سی این ایرا آف پیس کم. اینڈ جو ریڈیکل اسلام ہے دیٹ ول ہیو ٹو ریلائی اونلی آن پاکستان. لیکن اب بھی ویسٹ میں وہ ایران کی مشرق کے ایریا کو انسانی نہیں سمجھتے. اسرائیل کو بھی دیکھ لیجئے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہالیڈے پلیسز ہیں، یا یہاں ڈریگنز اڑتی ہیں اور پیر فقیر ہوتے ہیں، سادھو ہوتے ہیں، یا دلی کا وہ ریلوے اسٹیشن ہے جہاں سارے آئی ڈی ایف کے لوگ آپ دیکھیں تو رات کو دے گو فار دا ہالیڈیز دیر. جب ان کو سمجھ میں آئے گی کہ دا ریئل پرابلم اینڈ دا سولوشن بوتھ لائے ایسٹ آف ایران، حل بھی وہاں ہے اور زہر بھی وہاں ہے، کہیں اور سے نہیں ملے گا. پاکستان کو آپ نے اب دھمکیاں دے رہا ہے عمران خان امریکہ کو، پورا کھا پی کے ڈکار تک نہیں لیا اس نے، اور اینٹی امریکن بنا ہوا. کیوں؟ اس کو پیسے مل رہے ہیں چین سے. سو وی آر ایوری باڈی ایلس از I can use a very filthy word for that, but I won't. But whoever pays, we spend the night with them. ایران بھی ایک شاہ ایران کے بھی ہم نوکر رہ چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ ایران آتے تھے، ہماری تیسری جماعت کی کتاب تھی ہمارے ایرانی بھائی. دس واز ان اردو سیکنڈ. یہ آپ سوچیے، آئی ایم ٹاکنگ 1957-58. اس وقت ہمیں خریدنے والے لوگ نہیں تھے، سعودی عربیہ کا تیل نہیں تھا، چین جو تھا خانہ جنگی کے اندر مبتلا تھا. بٹ اب تو کئی ہم کو کرائے پہ لینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں شرم حیا تو ہے نہیں کہ ہم کچھ کھڑے ہو کے کہیں کہ آج نہیں. بہت شکریہ طارق فتح صاحب. بات چیت سن رہے تھے ویورز طارق فتح صاحب کی، اور انہوں نے بہت کھل کے ان معاملات کا جائزہ لیا کہ کیا محمد بن سلمان کے کہہ دینے سے واقعی ہی کوئی تبدیلی یا پرسیپشن میں فرق آئے گا. یہ آپ بھی دیکھیے، میں بھی دیکھوں گا، طارق فتح صاحب بھی دیکھیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بہتری تو ہمارے زمانوں میں ضرور ہوگی. آج کا بلا تکلف تجزیہ میرے ساتھ اور طارق فتح جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ.